नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई ख़बर लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा काम शुरू हो चुका है रमज़ान किट्स की तकसीम का पहाड़ी इलाक़ों में। इसमें जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप तमाम अहबाब उस पर हिस्सा ज़रूर लें, इसलिए कि रमज़ान की आमद भी है और इन गरीब यतीम बेसहारा ख़वातीन के लिए रमज़ान भर का राशन मुहैया करना आप तमाम लोग हर साल यहाँ पर इमदाद फराहम करते हैं। इस साल भी ज़रूरी है और बहुत सारे बस्तियों में काम करना है और ये सिलसिला जारी रहेगा। उधर नाज़रीन गिरामी खबर आ रही है कि भारत में कहीं से भी रुयत हिलाल की खबर नहीं आई है। कर्नाटक में जैसे कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक के रुकन मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी ने जैसे इत्तला दी है कि आज मुअर्रिखा 29 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 28 फरवरी 2025 बरोज़ जुमा मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक बेंगलुरु का माहाना इजलास ज़ेर सदारत अमीर शरीयत रियासत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहिब रशादी कन्वीनर मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी बाद नमाज मग़रिब दफ्तरुल औक़ाफ़ कनिंगम रोड मास्कर बेंगलुरु में मुनक़िद हुआ। शहर में मतला साफ़ था, चांद नज़र नहीं आया। बैरून शहर चिकबल्लापुर, बल्लारी, टुमकुर वगैरह में भी चांद नज़र नहीं आया। बैरून रियासत दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, विजयवाड़ा या फिर देहरादून, जैसलमेर, राजस्थान वगैरह मकामात से भी अदम रुयत की इत्तलात मौसूल हुई है। लिहाजा उलमा इकराम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला फरमाया है कि 2 मार्च 2025 बरोज़ इतवार से यकम रमज़ान का आगाज़ होगा। इसमें मौलाना मुफ्ती इफ्तिख़ार अहमद क़ासमी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर शाह वाजिद अबुल अलाई और हज़रत मौलाना एजाज़ अहमद नदवी, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार रज़ा नूरी, हज़रत मौलाना सैयद मंजूर रज़ा आबिदी साहब वगैरह मौजूद थे। तो पूरे भारत में कहीं से भी रुयत हिलाल की खबर नहीं आई। तो ज़ाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क में 2 मार्च से यानी बरोज़ इतवार से पहला रोज़ा होगा। कल रात पहली तरावी होगी। अब यहाँ खबर सऊदी अरब से जो इस वक्त आ रही वो ये कि सऊदी अरब में रुयत हिलाल का ऐलान हो चुका है और सऊदी अरब में जो है कल से पहला रोज़ा होगा, यानी यकम रमज़ान का आगाज़ कल से हो जाएगा। बहरकैफ सऊदी अरब और दीगर वो इलाके जहाँ पर रुयत हिलाल का ऐलान हो चुका है और आज रात से तरावी अदा हो रही है तो कल पहला रोज़ा होगा। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लाखों की तादाद में हमारे नाज़रीन हैं, उनकी खिदमत में रमज़ान की आमद की मुबारकबादी और आप तमाम लोगों से उम्मीदें की जाती है कि आप हमारे लिए अपनी मखसूस दुआओं में याद रखेंगे, सीधी बात के लिए भी और इसकी तरक्कियात के लिए भी। आइए दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओ का जुमा 28 फरवरी को दौरान समात उस वक्त शदीद गर्म हो गए जब कई वकला एक साथ बोलने लगे और अपनी अपनी दलीलें देने लगे। अदालत में बदनज़मी देखकर जस्टिस वोका ने वकला को खामोश रहने और बारी बारी बात करने की हिदायत दी। ताहम जब वकला ने इस हिदायत को नज़रअंदाज किया तो जस्टिस वोका गुस्से में आ गए। जस्टिस अभय एस वोका ने सख्त लहजे में कहा कि मुसलसल अदालती बदनज़मी देख कर तंग आ चुके हैं। उन्होंने वकला के तर्ज अमल पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा, रोज़ाना अदालतें बदनज़मी देखने को मिल रही हैं। वकला से पूछा जाता है कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जस्टिस वोका ने मज़ीद अगर अदालत में ही माहौल रहा तो मैं सारी फाइलें फेंक दूँगा। अब एक नया उसूल बनना चाहिए कि अगर वकला एक साथ बोलते रहे तो उनकी फाइलें खारिज कर दी जाएंगी। गोवा में शोबे सयाहत कुछ वक्त से ज़वाल पजीर है। ख़ासतौर से बैरून मुल्की सयाहों की दिलचस्पी गोवा में कम देखने को मिल रही। इस ताल्लुक से बीजेपी रुकन असम्बली माइकल लोबो ने एक हैरत अंगेज़ दावा किया। उन्होंने सयाहत में गिरावट की वजूहात पर रोशनी डालते हुए दावा किया कि गोवा में इडली सांभर की फ़रोख्त से बैनुल-अक़वामी सयाह की तादाद लगातार कम हो रही है। ये बयान बीजेपी रुकन असम्बली माइकल लोबो ने नॉर्थ गोवा के केलंगट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कम बैरून मुल्की अफराद गोवा पहुँच रहे हैं तो तनहा हुकूमत खुसरवार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर भी जिम्मेदार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 27 फरवरी को की गई थी जिसमें माइकल लोबो ने कहा कि लोगों को गोवा के पकवान पर तवज्जो देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गोवा के पकवान फ़रोख्त करने पर गौर करना चाहिए। इडली सांभर की फ़रोख्त बंद कर देनी चाहिए।
ادھر ایک RTI کے جواب میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ منصوبے میں گھوٹالے کا انکشاف ہوا ہے۔ RTI سے میری اس جانکاری کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مرکز کی مودی حکومت کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے اس تعلق سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں ایکس پر کیے گئے پوسٹ میں لکھا ہے کہ RTI سے انکشاف ہوا ہے کہ مودی حکومت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ منصوبے میں 455 کروڑ روپے غائب ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نئی دہلی ریلوے اسٹیشن حادثے کی CBI جانچ کرانے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ درخواست آنند لیگل فار ٹرسٹ نامی تنظیم کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 تک ہو سکتی ہے، جبکہ ریلوے محض 18 اموات کی تصدیق کر رہا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار سے اس دعوے کا ثبوت مانگا، لیکن وہ کوئی ٹھوس بنیاد پیش نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس عرضی کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے آج مودی حکومت پر قومی کمیشن برائے درج فہرست ذات NCSC کو قصدن نظر انداز کرنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے مرکز کی BJP قیادت والی حکومت کو دلت مخالف ذہنیت رکھنے والی قرار دیا اور کہا کہ حکومت دلتوں کے آئینی و سماجی حقوق پر براہ راست حملہ کر رہی ہے۔ کانگریس کے قومی میڈیا کوآرڈینیٹر ابھے دوبے نے مودی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یاترا اور یاتنا کے درمیان کی کہانی ہے۔ ایک طرف ملک کے کسان 378 دنوں تک دہلی کے دروازے پر انصاف کی مانگ کرتے رہے، مگر حکومت نے انہیں نظر انداز کیا، جبکہ دوسری طرف مرکزی وزراء معمولی پریشانیوں پر سوشل میڈیا پر واویلا مچاتے ہیں۔ ابھے دوبے AICC ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ دہلی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کے خلاف ہونے والی کارروائی پر اپوزیشن لیڈر آتشی نے سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے اسمبلی اسپیکر کو خط لکھ کر حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا، اسے جمہوری اقدار کے خلاف قرار دیا۔ خط میں آتشی نے ذکر کیا کہ 25 فروری کو دہلی اسمبلی میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کے دوران حکومت اراکین نے مودی مودی کے نعرے لگائے، جبکہ اپوزیشن نے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے خیالات کو تسلیم کرتے ہوئے جے بھیم کے نعرے بلند کیے۔ آتشی نے نشاندہی کی کہ حکومت ارکان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اپوزیشن کے 21 ارکان کو محض جے بھیم کا نعرہ لگانے پر 3 دن کے لیے معطل کیا گیا۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں پولیس نے 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے جو سائبر ٹھگی کے ایک بڑے نیٹ ورک کا حصہ تھی۔ ان کے قبضے سے 43,000 روپے نقد، 2 پاس باکس اور 19 ڈیبٹ کارڈ برآمد کیے گئے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی جامع مسجد میں رنگ و روغن کرانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، صرف صفائی کی اجازت دی۔ عدالت نے فیصلہ محکمہ آثار قدیمہ کی رپورٹ کی بنیاد پر سنا، جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد کی موجودہ حالت میں کسی بھی قسم کی رنگائی پتائی کی ضرورت نہیں ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے سابق BJP MP برج بھوشن شرن سنگھ کو بڑی راحت دیتے ہوئے ان کے خلاف درج فوجداری مقدمہ ختم کر دیا۔ عدالت نے ریاستی حکومت کی درخواست کو منظور کرتے فیصلہ سنایا، جس میں مقدمہ واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی۔ راشٹریہ جنتا دل کے رہنما تیجسوی یادو نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے ریاست میں کابینہ توسیع پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ کا حق ہے، لیکن یہ ان کی آخری کابینہ توسیع ہوگی۔ تیجسوی نے مزید کہا کہ 2025 میں NDA ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہار کے عوام اس حکومت سے تنگ آ چکے ہیں۔ ممبئی پولیس کی اقتصادی جرائم برانچ EOW نے 122 کروڑ روپے کے نیو انڈیا کوآپریٹو بینک گھوٹالے معاملے میں ایک اور ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزم کا نام منوہر اروناچلم ہے، جو اس کیس میں مطلوب کلیدی ملزم اناٹھن اروناچلم عرف ارون بھائی کا بیٹا ہے۔ دہلی کی نئی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی اور BJP حکومت تشکیل بھی پا چکی۔ نو تشکیل حکومت میں ترقیاتی کاموں کو لے کر پیش رفت بھلے ہی شروع نہیں ہوئی ہو، لیکن علاقوں کا نام بدلنے کی سیاست ضرور شروع ہو چکی ہے۔ دہلی اسمبلی کے اجلاس میں آج نجف گڑھ سے رکن اسمبلی نیلم پہلوان نے وقفہ صفر کے دوران اپنے اسمبلی حلقے کا نام بدلنے کی سفارش کی اور ساتھ ہی نیا نام ناہر گڑھ تجویز کی ہے۔ پونے کے سوار گیٹ بس اڈے پر 26 سالہ لڑکی سے زیادتی کے واقعے کے بعد پولیس نے ملزم دتاتریہ رامداس گاڑے کو گرفتار کیا۔ ملزم کو پولیس نے پونے کے شروڑ علاقے سے رات 1:30 بجے حراست میں لیا۔ آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ گاڑے نے منگل کی صبح اس جرم کا ارتکاب کیا تھا جس کے بعد سے وہ فرار تھا۔ پولیس نے اس کی تلاش کے لیے 13 ٹیمیں تشکیل دی اور اس پر 1 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھ دیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ کینیڈا، میکسیکو اور چین سے درآمد ہونے والی اشیاء پر اضافی محصولات عائد کیے جائیں گے تاکہ امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ تاہم 4 فروری کو انہوں نے فیصلہ 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا تھا۔ اب ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ 4 مارچ سے محصولات دوبارہ نافذ کر دیے جائیں گے۔
ہندوستان سمیت 4 ممالک میں 3 گھنٹوں کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے آج، جس سے عوام میں خوف و ہراس دیکھا گیا۔ ہندوستان، نیپال، تبت اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ جھٹکے سامنے آئے تھے۔ اسرائیل کے شہر حائفہ میں ایک کار نے کئی راہگیروں کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا۔ سیکورٹی فورس نے ملزم کو حائفہ شہر کے جنوب میں کرکور سے گرفتار کیا۔ حکومت نے جمعرات کو فائنانس سیکریٹری توہن کانتا پانڈے کو سی بی کا نیا چیئرمین نامزد کر دیا۔ حکومت نے ایک بار پھر مارکیٹ ریگولیٹر کی قیادت کرنے کے لیے ایک سرکاری ملازم کا انتخاب کیا، جبکہ موجودہ چیئرپرسن مادھوی پوری بچ، جو کہ آئی سی آئی سی آئی بینک کے سابق ایگزیکٹو ہیں، کو تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ بشمول مفادات کے تصادم کے الزامات واضح رہے۔ بچ کی مدت جمعہ یعنی آج ختم ہو رہی ہے۔ کبھی امریکی دفاعی شعبے میں اہم کردار ادا کرنے والی چینی سائنسدان اب امریکہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک دور تھا جب امریکہ کی جدید ترین ہتھیاروں سے لے کر ایرو اسپیس ٹیکنالوجی تک میں چینی سائنسدانوں کی مہارت نے اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی مسابقت، فوجی طاقت کا توازن اور تحقیقی شعبے میں بڑھتا ہوا عدم اعتماد، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کا اثر امریکہ میں کام کر رہے چینی سائنسدانوں پر پڑا ہے۔ امریکہ اب ان پر پوری طرح اعتماد کرنے سے بچ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد دفاعی صنعت میں مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان کی آمد انتہائی قریب ہے۔ اس سے عین قبل نماز جمعہ کے دوران پاکستان کی ایک مسجد میں خودکش دھماکے نے کئی لوگوں کی جان لے لی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا علاقے کے اکھورا خٹک واقع دارالعلوم حقانیہ مدرسے میں آج نماز جمعہ کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا، جس میں کم از کم 16 نمازی شہید ہوئے ہیں۔ اس دھماکے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر قریبی اسپتال میں بغرض علاج داخل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین، میں آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی